میں آپ سے سوال تو ظاہر ہے آپ خود سوال کرنا بہتر جانتی ہیں، مگر کچھ سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ لوگ بھی شاید سننا چاہتے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کو جوابات پتہ بھی ہوں گے، لیکن رمضان آپ کی زندگی میں بطور انسان کیا بدلاؤ لا سکتا ہے یا کیا بدلاؤ لاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ خاص طور پہ آپ کے لیے ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. اٹس این اپرچونیٹی فار یو ٹو لرن ٹو ایوالو. اور گزشتہ 7 سال تو صرف ایک چینل کے ساتھ، لیکن اگر میں اپنا رمضان ٹرانسمیشنز اور رمضان کا سفر دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کئی ایسے واقعات جو ہم نے بچپن میں سنے ہیں یا جو ہوں، قرآنی آیات ہم نے بچپن میں یاد کیں، اس کی تفسیر اور زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ کے بعد جب آپ اس کو ریوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو دے کر آزماتا ہے، کبھی آپ کبھی سے لے لے کر کر آتا آزماتا ہے، کبھی آپ کو بہت عطا کرتا ہے، تو تب بھی انسان کو سنبھل جانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب جب رمضان آتا ہے تو تھوڑی سی جو زندگی کی رفتار ہے وہ تھوڑی دھیمی ہوتی ہے. اور انسان کو، میں نے ہمیشہ رمضان کے مہینوں میں یہ کوشش کی ہے کہ میں ایک جائزہ لوں اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا، کہ میں اپنی انرجیز جو وقف کر رہی ہوں کیا وہ ان کا بہترین استعمال ہے یا نہیں، کیا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، کیا مجھے ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہیے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. اور میرے خیال میں ہمیشہ میں کہتی تھی لوگوں کو کہ رمضان ٹرانسمیشن بالخصوص مجھے ایک عبادت کی طرح لگتی ہے، بالکل ایسا. کیونکہ وہ جو وقت ہے نا، یا تو آپ گھر میں ہوتے، ٹھیک ہے آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم تھوڑے سے سست بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. تو آٹومیٹکلی جب آپ کسی ایسی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے جہاں پہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے، عبادات کے جو اسپریچول ایسنس ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، تو مجھے بہت لطف آتا ہے اس میں. اچھا، چونکہ رمضان سے ایموشنز بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے بہت ساری بہترین اور کامیاب ٹرانسمیشنز کی ہیں رمضان کی خاص طور پہ. ویسے تو دیگر پروگرامز کو آپ کنڈکٹ بھی کرتی ہیں، گورنمنٹ کے پروگرام کو بھی کنڈکٹ کرتی ہیں، لیکن میں بات کروں گا رمضان ٹرانسمیشن کی اسپیسیفک. تو رمضان ٹرانسمیشن میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو آج تک یاد ہو، جس نے آپ کو اندر سے ہلا دیا ہو یا دل کو رلا دیا ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، یا کوئی ایسا کیس رمضان کے دنوں میں آیا ہو آپ کے درمیان جو آپ کو آج بھی یاد ہے؟ یعنی جیسے ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے کیسز آتے ہیں، تو کوئی ایسا کچھ یاد ہے آپ کو؟ فرحان، میں آپ کو بتاؤں، میں ویسے جو جب مارننگ شو کر رہی ہوں نا تو لوگوں نے مجھے ہر سینیریو میں دیکھا ہے. ہوں، میری آنکھ کا انفیکشن ہوا، میں نے گلاسز پہن کے بھی شو کیا ہے، میرے پیر میں چوٹ لگی، میں نے پورا کاسٹ پہن کے بھی میں لائیو شو کرتی رہی. تو 2024 میں میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، لیکن میری جو صحت تھی اور خاص طور پہ جو میری پیر کی چوٹ تھی نا، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی. ہوں، مجھے آج تک یاد ہے کہ 2024 کی جب میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہی تھی تو 15ویں رمضان کا روز تھا، اور کیونکہ وہ امام حسن سے منسلک ہے تو ان کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. تو جب علامہ ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت سارے فضائل میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ امام حسن نے پیادہ 25 حج ادا کیے. اور ہوں، وہ جب اس سفر کے لیے نکلتے تھے اور لوگوں نے کہا کہ سنت رسول تو ایک حج کی ہے، آپ نے فرض کی ادائیگی کر دی، ہر سال آپ اتنا اس زمانے کا مشکل ہوں، ترین سفر کرتے تھے. تو امام حسن کا کہنا تھا کہ میں ہر وہ قدم جو میں خانہ کعبہ کی طرف لیتا ہوں، مجھے ہوں، یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں اپنے نانا کے پاس حوض کوثر کی طرف سفر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ سننا تھا کہ فرحان، میرے نا آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا اللہ پاک کسی طرح بس مجھے یہ ہمت عطا کر یا اتنی شفا دے دے کہ میں بھی اپنے پیروں پہ آپ کے بیت اللہ کا سفر کر سکوں، حج کا ادائیگی کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ نے سال 2024 میں میری وہ دعا پوری کی. تو مجھے وہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ 15ویں رمضان پہ جب ہم بات کر رہے تھے اور بہت مشکل لگ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں نے کہا رش. اور یہ وہ والا حج تھا فرحان، اگر آپ کو یاد ہو، جس میں ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہوئے تھے اور تقریباً 170 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں. بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ میں نے بہت سکون سے، بہت آسانی کے اچھا، ساتھ یہاں وہ میں حج ایک ادا چھوٹا کیا. سا واقعہ میں بھی شیئر کروں. میری والدہ نے جب حج پر جانا تھا تو اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ والدہ کی پاؤں میں جو گھٹنوں کا پرابلم تھا، زیادہ نہیں چل سکتی. تو ظاہر ہے جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ اپنی بھی رسپانسبلٹی سے تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ حج کے موقع پر بہت زیادہ ذمہ داری نہ اٹھائی جائے. تو وہ کسی طرح ان کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ اس کنڈیشن میں حج نہیں کر سکتی ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے گا، حج بہت مشکل ہے. اچھا، کہ میری والدہ نے نیت کی تھی کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی حج کریں گے. ابو نے بھی یہ نیت کی تھی، لیکن طبیعت ایسی، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں جو ایک جوان کی کنڈیشن ہوتی. تو شارٹ اسٹوری یہ کہ جب بہت بار انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے ارکان آپ کے رہ سکتے ہیں.
मेरी वालिदा ने एक बात कही थी कि देखिए अरकान अगर कोई रह गए तो ये मेरा और अल्लाह का मामला है। बेशक। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि मेरा हज कबूल नहीं होगा, लेकिन मेरी नीयत तो अल्लाह जानता है। अम्मी कहती मैं नियत करके चली गई और वो कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से मैंने सारे अरकान भी अदा कर दिए और हज के लिए इतनी आसानी हो गई। और वाकई सख्त तो था, लेकिन कहते हैं जब नियत इंसान कर लेना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। और नियत के साथ साथ कुछ तैयारी, यानी मुझे लगता है कि ये वाहिद इबादत है फ़रहान जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि इसमें मुशक्क़त है, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए की जाए तो यकीनन उसका सिला देने वाला भी वही है। अच्छा आप चूँकि आप एक बावकार और एक कामयाब औरत हैं जिन्होंने अपने घर को भी देखा, अपने प्रोफेशन को भी देखा, यानी जैसे इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है, जैसे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी और उन्होंने सारा अपना माल दौलत असबाब दीन इस्लाम के लिए खर्च कर दिया। तो इसी तरह अगर औरत बावकार तरीके से अपनी हुर्मत को सामने रख के अगर प्रैक्टिकली काम करना चाहे, कहीं जॉब करना चाहे, तो इसकी इजाज़त है आप उस बाउंड्रीज़ में रह के। लेकिन मैं अब आता हूँ सवाल स्पेसिफिकली इस रमज़ान के। रमज़ान में एक औरत की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है, यानी जो घरेलू औरत होती है, जो जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ होती है, उनके लिए तो आसानी उनके लिए भी नहीं होती क्योंकि उनके रूटीन से ज़्यादा उनको उठना भी है। Exactly. लेकिन एक प्रैक्टिकल औरत जिसने जॉब भी करनी है या बिजनेस कर रही हैं और घर को भी देखना है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगी कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है, या रमज़ान में उसके लिए वही आसानियाँ हो जाती हैं जैसे मैंने हज के हवाले से बात की कि अगर नियत करें? देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मुबारका मौजूद हैं जहाँ हम ये देखते हैं कि ख़वातीन अगर घरों में हैं या घर में अब रहकर अपनी घर की ज़ीनत, अपनी फ़ैमिली की ज़ीनतों का ख्याल रख रही हैं, तो उन्होंने कई हवालों से आपको सवाब के लिए ज़रिए खोल दिए हैं। मुझे लगता है कि ख़ासकर ये ख़वातीन के लिए ही इनाम है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र दी है, जिसमें 1000 रातों से ज़्यादा आपको सवाब मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उमूर ख़ानादारी में, घर की दीगर ज़िम्मेदारियों में आप वो हक़ अदा नहीं कर पाते, आप उतनी दिलजोई से इबादत नहीं कर पाते। तभी अल्लाह ने कहा है कि अगर आप नियत करके बिस्मिल्लाह करके अपने घर की सफाई एक ख़ातून करती है तो उसका सवाब भी बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने बैतुल्लाह की सफाई की। तो यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसानियाँ भी आ जाती हैं। पर्सनली मैं अगर कन्फेशन करूं फ़रहान, तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं रमज़ान में कुकिंग नहीं करती। मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा मुश्किल अमल होता है। कल ही अम्मी ने मुझे डांटा। मैं जो काम आप कर रही हैं वो भी आसान नहीं। नहीं, मैं कल चली गई थी किचन में और मैंने अम्मी से कहा नहीं, आज पकौड़े नॉर्मल तरीके से नहीं बनेंगे, मैं एयर फ्राई करूँगी। और बाय द टाइम मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ किचन में काम नहीं कर सकती, तो वो जितना मैंने हिटलर शाही की भी होती है, मैंने कहा तुम ना ही बनाओ, तुम जाओ, मैं खुद ही कर लूँ।